اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ سردار طاہر محمود آج نئے پروگرام کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ان میں مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے ساتھ راجہ زاہد محمود صاحب ہیں اور ان کے ساتھ مظہر علوی صاحب ہیں۔ تو ان کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جو ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے کہ وہ کچھ عرصے سے سیاسی منظرنامے پر موجود نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ماضی کے ادوار میں ہوتی تھی۔ جی سر، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ ہمارے گجرانوالہ میں آئے عرصہ دراز کے بعد، تو آپ کا ٹائم دینے کا بھی شکریہ۔ تو میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک نئی گہما گہمی ہے سیاسی طور پر، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کھینچا تانی ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن عدم اعتماد کا جو پنس منظر پیش کر رہی ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لانا آئین کے مطابق اپوزیشن کا حق ہے، لیکن جو خرید و فروخت اس وقت چل رہی ہے، جس طریقے سے اخباروں میں اور خبروں میں آ رہا ہے کہ ایم این ایز کی یہ قیمت لگائی جا رہی ہے، یہ بولی لگائی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ملک کی جمہوریت کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے اور جو جمہوریت کے دائی ہیں، یہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت میں ایک میچورٹی آتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں وہ میچورٹی نظر نہیں آ رہی۔ گفتگو کا انداز، مخالفت کا انداز، جو گفتگو کی جاتی ہے، یہ نہ تو مسلمانوں کے لیے شایان شان ہے، نہ ہی سیاستدانوں کے لیے شایان شان ہے۔ اور جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق طیبہ تھا، اس کی تو اس ملک میں اس وقت کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر میں اس طریقے سے دیکھوں تو جو اس وقت سینیریو ہے بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ تو جو دونوں طرف سے یہ ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 26 بندے ہمارے پاس ہیں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 16 بندے ہیں۔ جی، تو جو موجودہ اتحادی ہیں جیسے مسلم قائد اعظم ہے یا ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی اے، وہ بھی کوئی واضح پیغام حکومت کو نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ کہیں اس کو ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ڈسٹرب ہو یا نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہو۔ جو آج حکومت کے ایلائز ہیں، جنہوں نے 3.5 سال اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اگر آج وہ حکومت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یا تو وہ حکومت سے استعفے دے کے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہی کردار ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، یہی وہ کردار کی کمزوری ہے اور کردار کی پستی ہے جس کے بارے میں بات ہم کرتے ہیں۔ آپ کا حق ہے جمہوری، آپ سیٹ سے ریزائن کریں، سیٹ سے ریزائن نہیں کرتے، آپ بطور پارٹی کہیں کہ جی ہم اقتدار کے عہدے چھوڑ کر آج سے اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ جتنی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی۔ یہ تو بتا حشر کے روز کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ تو یہ سجدہ ایک طرف کسی طرف کرتے ہیں، یارانہ دوسری طرف ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بہت کردار کی پستی کا ایک بہت جیتا جاگتا ثبوت ہے اور پاکستان کی جمہوریت پہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سر، عوامی تحریک کچھ عرصے سے سیاسی منظرنامے پر اس طرح سیاسی میدان میں عملی سیاست میں موجود نہیں تھی۔ جو انتخابات ہوئے پچھلے دنوں، کنٹونمنٹ بورڈ کے 6-7 ماہ پہلے انتخاب ہوئے، اس میں کچھ جگہوں پہ ان کے امیدوار نظر آئے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے انتخابی سیاست کو چھوڑ دیا تھا؟ انتخابی سیاست کو نہیں چھوڑ دیا،
لیکن میں تو آپ سے بطور صحافی سوال کو پوچھوں گا کہ اگر ہر چیز بک رہی ہے، نمائندے بک رہے ہیں، کردار دیکھیں، ندیم افضل چند صاحب نے آج پاکستان پیپلز پارٹی جوائن واپسی کی. کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان میں یہ حیا تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اقتدار سے اور گھر آ کے بیٹھ کے اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں تو بار بار ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آج بیٹھے اقتدار کی صفوں میں ہیں اور ہیں اپوزیشن کے ساتھ. یہ جو کردار کی پستی ہے، یہ جو کردار کا فقدان ہے، یہ نوجوانوں کو کیا پیغام دے گا؟ نوجوانوں کو کردار کشی کا، نوجوانوں کو گالم گلوچ کی طرف مائل کرنے کا، اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پیسے کے عوض بکنا کوئی جرم نہیں ہے. سر، جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ نے دھرنا کیا اسلام آباد میں. مذاکرات کے بعد کچھ نکات پہ سمجھوتا ہوا. مسلم لیگ قائد اعظم کے چودھری شجاعت صاحب اور شیخ رشید اس میں نمایاں لوگ تھے جنہوں نے معاہدہ کروایا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہوا. پھر نواز شریف کے دور میں 72 دن کا آپ نے مارچ کیا اور دھرنا ہوا. اس کے بعد شہید بھی ہوئے لوگ آپ کے، لیکن اس کا کو فائدہ سیاسی طور پر عوامی تحریک یا اس کو ملک کو حاصل نہیں ہو سکا. تو اب 3 سال 3.5 سال سے مہنگائی کا بھی طوفان ہے، بے روزگاری بھی ہے، لاقانونیت بھی ہے، سب کچھ ہے. عوامی تحریک خاموش ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عوامی تحریک بالکل خاموش نہیں ہے. آپ کل کے اخبارات میں بیان پڑھیں. بات یہ ہے کہ عوامی تحریک چونکہ اصولوں کی سیاست کرتی ہے اور جو جمہوریت پاکستان میں رائج ہے یہ اصولوں سے بل کر ہٹ کر ہے. کوئی اصول جو جمہوری ممالک میں ہے، دیکھیں میں آپ کو چند باتیں بتاؤں. انفارچونیٹلی ہماری قوم کو یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ جمہوریت کے ثمرات کیا ہیں. جتنے جمہوری ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں 12ویں جماعت تک تعلیم مفت ہے، صحت کی تمام سہولیات مفت ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کو تو کبھی ایک قوم ہی نہیں بنایا گیا. ابھی تک اس پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ابھی تک اس بات پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ 12 سال 14 سال 16 سال آپ ایک بچے کو اردو میں پڑھاتے ہیں اور پھر سینٹرل سروسز کے امتحان انگریزی میں لیتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ میڈیکل کالج کے لیے ایک بچہ انگریزی اسکول سے آتا ہے اور ایک بچہ اردو اسکول سے آتا ہے، تو کیا وہ دونوں ایک امتحان میں جب اپیئر ہوتے ہیں تو کیا زیادہ نمبر لینے والا صحیح طور پہ مستحق ہے؟ پانی کی پاکستان میں شدید قلت ہے. دنیا اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے. کیا ہمارے پاکستان میں کوئی سیاستدان پانی کے اوپر بات کرتا ہے؟ کیا ہمارا کوئی سیاستدان ہماری تعلیم کے معیار کے گرتے ہوئے معیار کو، اس کے بارے میں کوئی سیاستدان بات کرتا ہے؟ بدقسمتی سے صحافی حضرات بھی صرف سیاسی سوالات پوچھتے ہیں. کسی ایک سیاستدان سے آج تک آپ نے ٹیلی ویژن پہ یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ اگر اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کی جو پانی کی مشکلات ہیں، جو انڈس واٹر بیسن کی ٹریٹی کی خلاف ورزی ہندوستان کرتا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ کسی ایک صحافی نے یہ سوال کیا ہے کہ نظام تعلیم کی جو گرتی ہوئی صورتحال ہے، پی ایچ ڈیز کا فقدان ہے، ایم فل کا فقدان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ آج جو یہ جلسے ہو رہے ہیں اور صحافی سوالات پوچھ رہے ہیں، شام کو گرما گرم بحثیں ہوتی ہیں، وہ پاکستان کے غریب عوام کے معاملات پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی. بحث صرف اقتدار کے ایوان کے حصول کے لیے ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت ہمیں لے ڈوبے گی. سر، 3.5 سال میں عوامی تحریک کا جو مقدمہ تھا ماڈل ٹاؤن کا، جی، اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ وہ اس طرح مطالبہ نہیں کیا گیا جس طرح انہوں نے آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا. نہ ان کے خلاف آپ نے ابھی تک کوئی مارچ کیا. ہم کسی کے جھوٹ کے نہ ذمہ دار ہیں نہ جواب دہ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے جب کہا کہ میں نے سو موٹو لے لیا ہے، کیا اب آپ کا جواز ہے جا کر بازار میں احتجاج کرنے کا
کیا عدالتوں کے خلاف احتجاج کریں گے؟ تو ہم نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے. اگر سب سے بڑی عدالت ملک کی اس نے کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، میں تو الٹا آپ سے بطور صحافی ایک سوال پوچھوں گا کہ کبھی آپ نے عدالت عالیہ کے فیلئر پہ کسی سے سوال پوچھا ہے؟ کیا آپ لوگ وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کیوں فیل ہے؟ کیا نواز شریف صاحب سے یا مریم صاحبہ سے یہ پوچھتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے یہ پوچھتے ہیں؟ کیا چودھری پرویز الہی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ناکام ہیں، غریب کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، جو لوگ باہر مزدوریاں اور محنتیں کر رہے ہیں ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہیں، کیا اس بارے میں کوئی صحافی پوچھتے ہیں؟ موجودہ آنے والے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہو یا سندھ کے اندر پاکستان کے ہونے والے ہیں، یا قومی الیکشن آ جائے، جی تو اس کے لیے کیا عوامی تحریک دوبارہ سے آئے گی عمل میں؟ عوامی تحریک نہ صرف دوبارہ آئے گی، بلکہ اگر آپ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں گوجرانوالہ میں، کے پی کے الیکشن میں ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے اور ہمارے کئی کاؤنسلرز الیکٹ ہوئے ہیں، لہٰذا پاکستان عوامی تحریک الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، پنجاب میں بھی، اور کوشش کریں گے کہ کافی تعداد میں ہم کینڈیڈیٹس دے سکیں. دیکھیں، آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست صرف دولت کے گرد گھومتی ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم نہ تو ہمارے پاس اقتدار رہا ہے، نہ ہمارے پاس چوری کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس ڈاکہ زنی کے پیسے ہیں. ہم اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی بھرپور لڑیں گے، اور اللہ پاک سے بہتر امید ہے کہ ہم الیکشن میں کامیاب ہوں گے. سر آخری سوال کہ 30 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں، جو الیکشن ہو رہے ہیں ہزارہ زون میں، دوسرا وہ ان سارے زونز میں ہمارے لوگ کھڑے ہیں. کئی تحصیلات میں ہمارے میئر کے امیدوار ہیں، کونسلرز ہیں، تو کافی سارے امیدوار ہیں. سر آخری لوگوں کا ایک تاثر دیا گیا کہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف عوامی تحریک کو اور عمران خان کے خلاف لبیک کو مذہبی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ان کو استعمال کیا گیا. کیا اس میں آپ سچائی جانتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس کی وجہ میں بتاؤں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا ہوتا یا اس وقت کی پارٹیاں سنسیئر ہوتی، ماڈل ٹاؤن کی جو اندر قتل و غارت گری ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کرائی، وہ تو شہباز شریف کے گنڈوں نے کی، پنجاب کی پولیس نے کی. اور شہباز شریف کو اللہ نے یہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ شہداء کے لیے آ کر ہاتھ اٹھا لیتا. آخر وہ اس ملک کے شہری تھے، وہ اس ملک کے عام شہری تھے جو شہید ہوئے. تو کیا امر مانے تھا آپ یہ سالہ سال میں جتنے فوجی شہید ہوئے، شہباز شریف صاحب کو تو توفیق نہیں ہوئی کسی فوجی کے گھر جانے کی. تو وہ جو قوم پہ شہید ہوئے وہ کون تھے؟ وہ آپ اور میرے بھائی تھے، آپ اور ہمارے بیٹے تھے، آپ اور ہمارے سر کے تاج تھے. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کسی کے گھر گئے ہوں تعزیت کرنے کے لیے؟ آج یہ جو کوئٹے میں حادثہ ہوا، جو پچھلے دنوں پشاور میں جو حادثہ ہوا، اللہ پاک ان سب لوگوں کو غریق رحمت کرے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا کیا کردار رہا؟ سوال تو یہ ہے. اس سوال پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ ان سیاستدانوں سے بھی سوال کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.